نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 27ویں رباعی کی طرف۔ 27ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: بہل افسانۂ آں پا چراغے، بہل افسانۂ آں پا چراغے، حدیث سوز او آزار گوشست، من آں پروانہ را پروانہ دانم، کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوشست۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 27ویں رباعی میں آپ لکھتے ہیں کہ چھوڑ اس پروانے کی داستان کو، بہل افسانۂ آں پا چراغے، اس پروانے کی داستان کو چھوڑ، اس پروانے کی داستان کو چھوڑ، حدیث سوز او آزار گوشست، کہ اس کا قصہ کانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، کانوں پر گراں گزرتا ہے اس کا قصہ، اس کی داستان کانوں پر گراں گزرتی ہے، کانوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ من آ پروانہ را پروانہ دانم، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو اس پروانے کو پروانہ سمجھتا ہوں کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوشست، کہ جس کی جان سخت ہو اور شعلے پر غالب ہو، کہ جس کی جان سخت ہو اور شعلے پر غالب ہو۔ تو توجہ سے دوبارہ اس رباعی کو دیکھے اور سمجھے۔ بہل کا معنی ہے چھوڑ، افسانہ آں پا چراغے، اس پا چراغے یعنی پا چراغ کا معنی پروانہ، اس پروانے کے قصے کو، اس کے افسانے کو، اس کی داستان کو، افسانہ کا معنی قصہ یا داستان، یعنی اس پروانے کی داستان کو تو چھوڑ، اس کے قصے کو تو چھوڑ، اس کی باتوں کو چھوڑ، حدیث سوز او آزار گوشست۔ حدیث سوز او کا معنی اس کے جلنے کا بیان یا اس کے جلنے کا قصہ، وہ جو اپنے جلنے کا قصہ بیان کرتا ہے۔ آزار گوشست، تو وہ کانوں پر گراں گزرتا ہے، یا وہ سماعت کا عذاب ہے، یا وہ سماعت کا عذاب ہے، یا وہ اس کا یہ قصہ کانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ حدیث سوز او، حدیث کا معنی بات یا قول یا قصہ یا کہانی یا بیان۔ حدیث سوز او، اس کی سوز کا قصہ یعنی اس کے جلنے کا قصہ، اس کے جلنے کا واقعہ۔ آزار گوشست، یہ کانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، کانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ عذاب ہے، یہ کانوں پر گراں۔ اقبال نے کہا کہ بہل افسانۂ آں پا چراغے، اس پا چراغے یعنی اس پروانے کے افسانے کو تو چھوڑ، اس کے قصے کو چھوڑ، اس کی باتوں کو چھوڑ، اس کی کہانی کو چھوڑ۔ حدیث سوز او آزار گوشست، کہ اس کا قصہ، اس کے جلنے کا قصہ یہ کانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کانوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ آگے آپ تیسرے مصرعے میں دیکھیں، تیسرے مصرعے میں لکھتے ہیں: من آ پروانہ را پروانہ دانم، میں تو اس پروانے کو پروانہ جانتا ہوں۔ من آ پروانہ را، میں اس پروانے کو، آ پروانہ، اس پروانہ، را کا معنی کو، اس پروانے کو پروانہ دانم، پروانہ جانتا ہوں، میں اس پروانے کو پروانہ جانتا ہوں، یا میں اس پروانے کو پروانہ سمجھتا ہوں، کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوشست، کہ جس کی جان سخت ہو اور شعلے پر غالب ہو، جو شعلے پر غلبہ پانے والی ہو، ایسی جان کو، ایسے جان رکھنے والے کو میں پروانہ جانتا ہوں، یا میں پروانہ سمجھتا ہوں، یا میں پروانہ مانتا ہوں، کہ جس کی جان سخت ہو اور شعلے پر غلبہ پانے والی ہو، شمع پر غلبہ پانے والی ہو، اس پروانے کو میں پروانہ سمجھتا ہوں۔ مراد یہ کہ اقبال مومن کا وصف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مومن وہ ہے، اور میں اسے مومن مانتا ہوں کہ جو غیر اللہ سے تعلق اور رشتہ ناتا توڑ کر اللہ سے اپنا تعلق اور رشتہ استوار کر لے، اس کو میں مومن سمجھتا ہوں، اسے میں مومن
مانتا ہوں، اسے میں مومن جانتا ہوں۔ اب توجہ سے دوبارہ اس ربائی کو سمجھ لیں۔ بہل افسانہ آ پا چراغے، چھوڑ اس پروانے کی داستان کو، حدیث سے سوز او آزار گوشست کہ اس کا قصہ کانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ من آ پروانہ را پروانہ دان، میں تو اس پروانے کو پروانہ سمجھتا ہوں کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوشست، کہ جس کی جان سخت ہو اور شعلے پر غلبہ پانے والی ہو۔ تو امید ہے کہ یہ پہلی ربائی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 28ویں ربائی کی طرف۔ 28ویں ربائی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ترا از خویشتن بیگانہ سازد، من آب طرب نا کے ندارم، ببازارم مجو دیگر متاعے، چو گل جز سینائے چاکے ندارم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترا از خویشتن بیگانہ سازد، جو تجھے خود سے بیگانہ کر دے۔ ترا از خویشتن، خویشتن کا معنی اپنے آپ سے، جو تجھے اپنے آپ سے بیگانہ سازد، بیگانہ بنا دے، یعنی بے خبر بنا دے، جو تجھے اپنے آپ سے دور کر دے، لا تعلق کر دے، بیگانہ کر دے۔ من آب طرب نا کے ندارم، میں وہ مست کر دینے والی شراب نہیں رکھتا، میں وہ مست کر دینے والی شراب نہیں رکھتا کہ جو تجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دے، بے خبر کر دے، میں ایسی مست کر دینے والی شراب نہیں رکھتا۔ من آب، آب کا معنی پانی، طرب ناک یعنی مست کر دینے والا پانی، مست کر دینے والا پانی مراد اس سے شراب ہے۔ من آب طرب نا کے ندارم، میں مست کر دینے والی شراب نہیں رکھتا۔ ندارم یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ ندارم داشتن سے دارد مضارع اور اس کی گردان جو ہوگی دارد، دارند، داری، دارے، دارم، شروع میں نون نافیہ لگایا تو یہ بنے گا ندارم، میں نہیں رکھتا، یعنی میں ایسی شراب نہیں رکھتا جو مست کر دینے والی ہو۔ آگے تیسرے مصرع میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: بازارم مجو دیگر بتائے، چو گل جز سینائے چاکے ندارم، بازارم مجو دیگر بتائے۔ اب لکھتے ہیں کہ میرے بازار میں کوئی اور سامان مت ڈھونڈ، بازارم میرے بازار میں، مجو تو نہ ڈھونڈ، یہ جستن ڈھونڈنا اس سے جوید مضارع آتا ہے، اور مجو یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس سے جستن ڈھونڈنا سے، تلاش کرنے سے۔ بازارم مجو، میرے بازار میں تلاش نہ کر، میرے بازار میں مت ڈھونڈ، دیگر متائے اس کے علاوہ کوئی اور ساز و سامان، کوئی اور سامان نہ ڈھونڈ، میرے بازار میں اس کے علاوہ کوئی اور سامان نہ ڈھونڈ۔ چو گل جز سینائے چاکے ندارم، میں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا، میں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔ چو گل یعنی پھول کی طرح جز سینائے چاکے، جیسے اس کا سینہ چاک ہوتا ہے، جب پھول کھلتا ہے تو اس کا سینہ جیسے چاک ہوتا ہے، اور جب اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، پھٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی خوشبو بکھیرتا ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا، یعنی میرا بھی خوشبو بکھیرنے کے لیے کھلا ہوا ہے، خوشبو بکھیرنے کے لیے، فیض پہنچانے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ چو گل جو سینائے چاکے ندارم، میں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھتا، میرے بازار میں اس کے علاوہ اور کچھ تلاش نہ کر۔ تو امید ہے کہ یہ دوسری ربائی بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں: ترا از خویشتن بیگانہ سازد، جو تجھے خود سے بیگانہ یعنی بے خبر کر دے، مست الست کر دے۔ من آب طرب نا کے ندارم، میں وہ مست کر دینے والی شراب نہیں رکھتا۔ بازارم مجھو دیگر بتائے، میرے بازار میں کوئی اور سامان، کوئی اور متاع، کوئی اور ساز و سامان تلاش نہ کر، نہ ڈھونڈ۔ چو گل جز سینائے چاکے ندارم، میں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔ سینہ چاکے کا معنی ہے کھلا ہوا سینہ یا پھٹی ہوئی چھاتی، جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، اور گل کا معنی پھول، اسی طرح متاع کا معنی ساز و سامان۔ تو امید ہے کہ یہ ربائی بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، پسند کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.